السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آج دبئی میں کوپ 28 ماحولیاتی سربراہ اجلاس کی افتتاحی نشست کے دوران ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث تباہی سے نمٹنے کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کوپ 28 کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صدر نے تاجروں پر زور دیا ہے کہ وہ کارکنوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ منصوبہ بندی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ توانائی کی منصوبہ بندی سے اس کے بحران کے حل میں مدد ملے گی۔ وزیر اطلاعات نے ریاستی نشریاتی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ 3,87,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے گزشتہ سال اگست سے اب تک اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ تھائی لینڈ اپنی 3 بڑی یونیورسٹیوں میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے وظائف فراہم کرے گا۔ انسانی حقوق کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ بھارتی طالب علم کی طرف سے اسلام مخالف گستاخانہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے خلاف کل بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ امریکہ نے نیو یارک میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کرنے پر ایک بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی میں مزید 1 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم 3 میچز کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے آج آسٹریلیا روانہ ہوئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عبد القدیر۔ کوپ 28 موسمیاتی سربراہ اجلاس نے موسمیاتی تباہی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم کیا ہے۔ اس بات کا اعلان آج دبئی میں کوپ 28 کے صدر سلطان احمد الجابر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور جرمنی نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے لیے $10 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ برطانیہ کے وفود نے فنڈ میں $7 کروڑ 58 لاکھ، امریکہ نے $1 کروڑ 75 لاکھ اور جاپان نے $1 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جو دبئی میں ہیں کل اور ہفتے کو موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں کوپ 28 کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس سے پہلے کانفرنس کے آغاز پر 27 کوپ 27 کے صدر نے ذمہ داریاں کوپ 28 کے صدر سلطان احمد الجابر کے حوالے کی۔ تقریباً 180 سربراہان مملکت اور دنیا بھر سے ہزاروں وفود کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس اگلے ماہ کی 12 تاریخ تک جاری رہے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عالمی ادارہ صحت کے ساتھ شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر زور دیا ہے تاکہ ملک کو صحت کے حوالے سے درپیش مختلف مسائل پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار صحت کے عالمی ادارے کے سبکدوش ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر پالیتھا مہیپالا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے مختلف حکومتی اقدامات کے لیے تعاون فراہم کرنے کے علاوہ پاکستان کی بنیادی صحت کے نظام کو مضبوط بنانے میں عالمی ادارہ صحت کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے دماغی صحت اور گھریلو سطح پر جلد طبی رہنمائی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ڈاکٹر پالیتھا مہیپالا نے بریسٹ کینسر، دماغی صحت اور خصوصی افراد کے حقوق سمیت صحت کے مختلف مسائل کے بارے میں شعور بیدار کرنے میں صدر اور خاتون اول کے قابل تحسین کردار کو سراہا۔ صدر عارف علوی نے آج اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تاجروں پر زور دیا ہے کہ وہ کارکنوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ انہوں نے تجارت اور کاروبار میں ایماندار اور اخلاقیات کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ کاروباری سرگرمیوں میں خواتین کی شمولیت کی بھی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے اور ان کو ہراساں ہونے سے بچانے کی ذمہ داری معاشرے پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب ثروت لوگوں کو ٹیکس ادا کرنا چاہیے تاکہ بچوں کو تعلیم اور غذائیت سمیت ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔
मनसूबाबंदी के निगरान वजीर मोहम्मद समी सईद ने कहा है कि तवानाई की मरबूत मनसूबाबंदी से मुल्क में तवानाई के बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में IEPP के बारे में पेशरफ्त के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कही। निगरान वजीर ने एनर्जी प्लानिंग एंड रिसोर्स सेंटर की गुज़श्ता 2 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया और पाकिस्तान एनर्जी डिमांड फोरकास्ट, पाकिस्तान एनर्जी आउटलुक और पाकिस्तान नेशनल गैस पॉलिसी एनालिसिस समेत तवानाई के मुस्तकबिल की पेशबंदी की रिपोर्ट्स के बारे में एक तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान एनर्जी डिमांड फोरकास्ट का मकसद तवानाई की बढ़ती हुई तलब और पाकिस्तान के तमाम इक्तसादी शोबों में तवानाई की मुस्तकबिल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखना है। इसी तरह पाकिस्तान एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट तवानाई की तलब और खपत के रुझानात और बड़े इक्तसादी आशारियों के ज़रिए मुस्तकबिल की तवानाई की तलब की पेशबंदी करती है। पाकिस्तान नेशनल गैस पॉलिसी एनालिसिस की रिपोर्ट पर मोहम्मद समी सईद ने EPRC को सारिफीन गैस की फ्राहमी के लिए पॉलिसी के मेरिट ऑर्डर का जायजा लेने की हिदायत की। इस्लामाबाद में नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में एक इजलास की सदारत करते हुए मनसूबाबंदी के निगरान वजीर मोहम्मद समी सईद ने मौसमियाती तब्दीली के उभरते हुए चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए सिंतास के मौसर निज़ाम पर अमल दरामद पर जोर दिया है जो जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता हो। उन्हें बताया गया कि आपाशी का चौथा बड़ा निज़ाम होने की हैसियत से सिंध 13 करोड़ 84 लाख मिलियन एकड़ फीट के सालाना बहाव के जरिए 2 करोड़ से जायद मिलियन एकड़ अराजी को जेर काश्त लाया है। मुल्क के आबी वसाइल की गुंजाइश को उजागर करते हुए इजलास को बताया गया कि मुल्क में 6000 से ज़ायद ग्लेशियर्स और 5 करोड़ मिलियन एकड़ फीट ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद है। इजलास को मजीद बताया गया कि ज़राअत के शोबे में दस्तियाब पानी का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से ज़री शोबा आबपाशी के पानी का 84% इस्तेमाल करता है जबकि घरेलू और सनती सतह पर 5.2 और 8.8% पानी इस्तेमाल होता है। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंगी ने पाकिस्तान टेलीविज़न समेत दूसरे सरकारी नशरियाती इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में इत्तलात व नशरियात के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कही जिसकी सदारत सेनेटर फौजिया अरशद ने की। मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान के सरकारी ज़राए अब्लाग का सबसे पुराना इदारा है। वज़ीर इत्तलात ने तमाम सियासी जमातों को सरकारी ज़राए अब्लाग के इस्लाहाती प्रोग्राम पर बातचीत की दावत दी। कुवैत में पाकिस्तान के सफ़ीर मलिक मोहम्मद फ़ारूक ने कहा है कि पाकिस्तान और कुवैत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। PTV न्यूज़ के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती फोरम्स पर करीबी ताउन पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और इक्तसादी ताउन कायम करने पर जोर देते हुए कहा कि इलाकाई और आलमी मसाइल पर बाकायदगी से गुफ्तगू वक्त की ज़रूरत है। बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की सफ़ीर आमिना बलोच ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन में लिबिया के सफ़ीर जलाल आलाशी से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और उम्मत मुस्लिमा की हिमायत के लिए इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत पर भी बातचीत की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जंगी तैयारियां बरकरार रखने पर जोर दिया है। वो पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे थे जो आज इस्लामाबाद में ख़त्म हुई। नावल चीफ ने उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के जरिए सलाहियतों को निखारने के लिए इक़दामात की तारीफ़ की। उन्होंने समंदरी चैलेंजेस से निपटने और मुल्क की बहरी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की पेशावराना जंगी तैयारियों पर एतमाद का इज़हार किया। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती, जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक उमूर, जंगी तैयारियों और अफवाज की तरबियत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम दीगर गैर मुल्कियों की अपने अपने मुल्कों को बाइज़्ज़त और महफूज अंदाज में वापसी का सिलसिला जारी है। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क वापसी के लिए किए गए इक़दामात के अलावा मुख्तलिफ अजला में उनकी आर्जी रिहाइश के लिए ट्रांसिट कैंपस भी कायम किए गए हैं जहां उन्हें तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त से अब तक 3,87,593 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस गए हैं।
تھائی لینڈ اپنی 3 بڑی یونیورسٹیوں میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے وظائف فراہم کرے گا۔ یہ بات کراچی میں تھائی لینڈ کے قونصل جنرل کی قیادت میں ایک وفد نے آج کوئٹہ میں بلوچستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر علی مردان خان ڈومکی سے ملاقات کے دوران کہی۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے تھائی لینڈ کے وفد کی جانب سے وظائف کی فراہمی کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ وفد نے صوبے میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور، یونیورسٹیوں کے تدریسی عملے کی پیشہ ورانہ استعداد کار بڑھانے اور نوجوانوں کے وفود کے تبادلے کے پروگراموں پر بات چیت کی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کو صحت کی جدید سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ بات انہوں نے آج رحیم جار خان میں شیخ زید ہسپتال کے دورے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا شیخ زید ہسپتال جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے کہا ہے کہ صوبے میں اراضی کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن کے عمل کی تکمیل سے عام لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ آج پشاور میں بورڈ آف ریونیو کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سید ارشد حسین شاہ نے کہا کہ محکمے میں جاری اصلاحات میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ اضلاع کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو اپنے علاقوں میں لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن عمل مکمل کرنے کے لیے اہداف فراہم کر دیے گئے ہیں۔ سید ارشد حسین شاہ نے مزید بتایا کہ پٹوار سسٹم میں بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکاروں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں پارٹی کے 56ویں یوم تاسیس کے سلسلے میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس سے پہلے اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ان کی جماعت کا مقصد ملک کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے بلوچستان کے عوام کو صحت کی بہترین سہولتیں مہیا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے سائبر کرائمز کے خطرے سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنے میں تعلیمی اداروں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سائبر سیکیورٹی اور سائبر جرائم کے بارے میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال کو فروغ دینے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں وفاقی محتسب سیکریٹریٹ اور ملک بھر میں اس کے 17 علاقائی دفاتر ایک مؤثر طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ کم آمدنی والے طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ حال ہی میں شروع کی گئی BISP سیونگ اسکیم کا حصہ بننے کے لیے درخواستیں جمع کرائیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق BISP نے یہ اسکیم اسلام آباد، مظفر آباد، نیلم، پشاور، لکی مروت، کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، لاہور، ملتان، کراچی، سکھر، گلگت اور استور میں رہنے والے مستحقین کے لیے شروع کی۔ درخواست گزار بغیر فیس ادائیگی کے اس اسکیم کا حصہ بننے کے لیے ویب پورٹل saving.bisp.gov.pk پر درخواست دے سکتے ہیں۔ ادھر BISP کے چیئرپرسن ڈاکٹر محمد امجد ثاقب نے کہا کہ اس اسکیم کا حصہ مستحق افراد کے لیے اکاؤنٹس کھولنا ہے تاکہ ان کے مستقبل کے لیے کچھ رقم محفوظ کی جا سکے۔ اگر درخواست گزاروں کو کسی بھی طرح کی کوئی شکایات ہیں تو وہ ٹول فری نمبر 0800-26477 کے ذریعے BISP پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مشال حسین ملک نے کہا ہے کہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی کے عوام کو مظالم اور سیاسی قیادت کو قید کرنے جیسے منفی ہتھ کنڈوں سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انسانی حقوق کے نگراں وزیر خارجہ جارج نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے فلسطین میں اسرائیل کی تراکی پالیسی مقبوضہ وادی میں اپنائی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کا بنیادی مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا ہے، لیکن مقبوضہ وادی کے عوام مودی حکومت کے تمام گھناؤنے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ سری نگر کے ایک انسٹیٹیوٹ میں زیر تعلیم بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو طالب علم کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے مذموم عمل کے خلاف
کل بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے، جبکہ تمام آزادی پسند تنظیموں نے اس کی حمایت کی ہے۔ ہڑتال کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی گرفتاریوں، طلباء پر کالے قوانین لاگو کرنے، سرکاری ملازمین کی برطرفی اور لوگوں کی جائیدادوں کی ضبطگی کے خلاف بھی احتجاج کرنا ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں زیر تعلیم ایک ہندو طالب علم کی طرف سے سوشل میڈیا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز ویڈیو کلپ پوسٹ کیے جانے کے بعد مقبوضہ علاقہ منگل سے شدید غم و غصے کی لپیٹ میں ہے۔ سری نگر کے NIT امر سنگھ کالج اور اسلامیہ کالج کے طلباء نے گزشتہ 3 روز میں اپنے کیمپسز میں زبردست مظاہرے کیے ہیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں دیواروں، ستونوں اور بجلی کے کھمبوں پر چسپاں پوسٹرز کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کل ہڑتال کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنائیں۔ علماء کرام اور ائمہ کرام نے بھی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہندو طالب علم کے گھناؤنے جرم کے خلاف کل نماز جمعہ کے بعد مساجد کے باہر احتجاجی مظاہرے کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا کہ کشمیری مسلمان کسی کو اپنے مذہب کا مذاق اڑانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایسے گستاخانہ عمل ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ نے نیو یارک میں سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کے لیے بھارتی شہری نکھل گپتا کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ نکھل گپتا کو حکام نے جمہوریہ چیک میں تحویل مجرمان احکامات کے تحت گرفتار کیا۔ ادھر سکھ رہنما گرپتونت سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی سرزمین پر ان کی زندگی پر حملے کی کوشش بھارت کی بیرون ملک دہشت گردی کا ایک شرمناک معاملہ ہے۔ اسرائیل اور حماس میں جنگ بندی معاہدے کی مدت میں 1 روز کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جنگ بندی کا مقصد جرحمالیوں کو رہا کرنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے مصالحت کاروں کو مزید وقت دینا ہے۔ ادھر آج اردن جنگ سے تباہ حال غزہ کی امدادی معاونت کے لیے عالمی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی تنظیمیں، عالمی امدادی ادارے شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس سے شاہ عبداللہ بھی خطاب کریں گے، جو مغربی رہنماؤں کو مستقل جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کے لیے قائل کرتے رہے ہیں۔ یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کی 23ویں وزارتی کونسل کا اجلاس آج شمالی مقدونیہ کے دارالحکومت اسکوپچے میں شروع ہوا۔ اجلاس میں تنظیم کے 57 رکن ملکوں کے 76 وفود میں شامل ہیں۔ 1000 کے قریب مندوبین بھی شرکت کر رہے ہیں۔ تنظیم کے چیئرمین اور شمالی مقدونیہ کے وزیر خارجہ بجار عثمانی نے کہا کہ مالٹا جنوری 2024 میں اسکوپچے سے تنظیم کی گردشی صدارت حاصل کرے گا۔ سعودی عرب اور برازیل کے درمیان آج ریاض میں گول میز اجلاس میں سرمایہ کاری کے مواقع پر مذاکرات ہوئے۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے مابین سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات بہتر بنانے اور 2 طرفہ سرمایہ کاری اور اقتصادی تعلقات کے قیام کے لیے کوششیں تیز کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قازقستان کے شہر الماتے میں ایک ہوٹل میں آتش زدگی سے 13 افراد جل کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز نے کہا ہے کہ ہاسٹل میں 72 افراد رہائش پذیر تھے، جن میں سے 59 کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ سر جنگ کے دوران امریکی خارجہ پالیسی میں نمایاں اور مصالحانہ کردار ادا کرنے والے امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہینری کسنجر انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 100 سال تھی اور انہوں نے نیکسن اور فورڈ انتظامیہ کے دوران امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار اور قومی سلامتی کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا، جو براستہ دبئی سے سڈنی جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر کو پرتھ میں شروع ہوگا۔ قومی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے، جنہیں پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسکواڈ میں دیگر تجربے کار کھلاڑیوں میں سرفراز احمد، بابر اعظم، محمد رضوان، حسن علی، شاہین آفریدی اور امام الحق شامل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے
टेस्ट कप्तान शान मसूद के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करते हुए उन्हें डी से बी कैटेगरी में कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला अपनी पॉलिसी के तहत किया है। वाज़ेह रहे कि 34 साला शान मसूद को 15 नवंबर को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया था और वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2023 से 25 तक कप्तान बनाए गए हैं। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले शान मसूद 30 टेस्ट मैचों में 1597 रन बना चुके हैं और बहैसियत कप्तान उनका पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज है जो 14 दिसंबर से शुरू हो रही है। कल कराची में कौमी T20 कप में 4 मैचेस खेले जाएंगे। पहले 2 मैचों में रावलपिंडी रीजन का मुकाबला एबटाबाद रीजन से होगा, जबकि सियालकोट रीजन और विफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाकों की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों मैच दिन 11 बजे शुरू होंगे। पेशावर रीजन और लाहौर रीजन वाइट्स के दरमियान मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जबकि रात 8 बजे लाहौर रीजन ब्लूज और कराची रीजन वाइट्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए कल क्राइस्टचर्च से रवाना होगी। 3 T20 मैचों की सीरीज अगले महीने की 3 तारीख से शुरू होगी, जबकि वनडे मैचेस भी होंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अगले महीने की 5 तारीख से मलेशिया में शुरू होने वाले मेंस जूनियर हॉकी कप के लिए 20 रुकनी टीम का ऐलान किया है। अब्दुल हनान शाहिद कप्तान होंगे। WSF मेंस टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप अगले महीने की 11 तारीख से न्यूजीलैंड में शुरू हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की टीम भी शिरकत करेगी। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। मुल्क में ट्रैक्टरों की पैदावार में रवां माली साल के पहले 4 माह में 55.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के मुताबिक इस अरसे के दौरान 17,098 ट्रैक्टर बनाए गए, जबकि गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान 11,027 ट्रैक्टर बनाए गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 29 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 60,531 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 467 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 692 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज फौजी फूड लिमिटेड कंपनी की सबसे ज़्यादा 34 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 379 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 184 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 212 में कमी, जबकि 19 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 284 रुपये 67 पैसे, कीमत फ़रोख्त 285 रुपये 17 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 361 रुपये 53 पैसे 362 रुपये 18 पैसे, यूरो 311 रुपये 77 पैसे 312 रुपये 37 पैसे, सऊदी रियाल 75 रुपये 94 पैसे 76 रुपये 9 पैसे, UAE दिरहम 77 रुपये 56 पैसे 77 रुपये 71 पैसे और जापानी जन 1 रुपये 91 पैसे कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 94 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,87,674 रुपये रही। और अब शामिल करते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। पाकिस्तान के गुलूकार आतिफ असलम और तलहा अंजुम मुल्क में सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले गुलूकार बन गए हैं और उन्हें 2023 की म्यूज़िक सर्विस स्पॉटिफाई में शामिल कर लिया गया है। दोनों गुलूकार पहले भी ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं। फैसलाबाद ने पाकिस्तान का तीसरा बड़ा अदबी शहर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। इसके लिए फैसलाबाद अदबी मेले के कामयाब इनेकाद ने अहम किरदार अदा किया। इस सिलसिले में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए ऐवान सनत व तिजारत फैसलाबाद चैम्बर के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक ने फैसलाबाद अदबी मेले के मुंतज़मीन को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने इस सिलसिले में की जाने वाली काविशों को सराहा। रेडियो न्यूज़ बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। मुहक्किकीन का कहना है कि हादसात और एमरजेंसी के शोबे में हसास खून के टेस्ट का इस्तेमाल दिल के दौरे की बेहतर तशखीस और इलाज में मददगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में मज़ीद दौरों या अमवात के ख़तरात में कमी वाक़ हो सकती है। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा के मुहक्किकीन ने रहनुमाई में किए जाने वाले तजर्बे में नए टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए गुज़श्ता विजन की निस्बत ज़्यादा दुरुस्त नताइज पेश किए
اور جن مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ان کے دل کے پٹھوں کو ہارٹ فیلز، دل کے وال کے مسائل اور دیگر کیفیات سے نقصان پہنچتا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک تبدیل شدہ جین جو جسم کا وزن قابو رکھنے میں مدد دیتا ہے، موٹاپے سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ناٹنگھم یونیورسٹی کی MRC ہیرویل سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے چوہوں میں ایسا نظام دریافت کیا ہے جس کے تحت تغیر شدہ جین بھوک، وزن اور انسولین ہارمون جو خون میں موجودہ شوگر کی سطح کو قابو میں رکھتا ہے۔ تحقیق میں ٹیم کو معلوم ہوا ہے کہ یہ جین وہ حصہ جو بھوک، پیاس اور کھانے کی کھپت کو قابو کرتا ہے، اس حصے میں موجود دیگر جینز کے عمل کو آن یا آف کر کے متاثر کرتا ہے۔ اور دنیا کی پہلی برقی فلائنگ شپ آئندہ برس سے اسٹاک ہوم کی پبلک ٹرانسپورٹ نظام کا حصہ بننے جا رہی ہے۔ ماہرین پر امید ہیں کہ یہ جہاز جو پانی کی سطح پر اڑے گا تنگ سڑکوں اور سست آمد و رفت کے مسئلے پر لڑنے میں بھی مدد دے گا۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت۔ آج لے میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو، گوپس اور کلات میں -1 ڈگری رہا۔ اسلام آباد میں آج کم سے کم 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، مری میں 4، لاہور میں 13، کراچی میں 16، پشاور میں 11، کوئٹہ میں 3، مظفر آباد میں 8، گلگت میں 3 اور سری نگر میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ خطہ پوٹوہار، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح کے اوقات میں سموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ کی گئی بارش کی تفصیل: کالام، مالم جبہ میں 9 ملی میٹر، بالاکوٹ میں 7 ملی میٹر، کاکول میں 6، چترال اور پٹن میں 3، سید الشریف میں 2، مری میں 18 ملی میٹر، ناروال میں 5، لاہور میں 2، اسلام آباد میں 1، مظفر آباد میں 14، گڑھی دوپٹہ میں 8، راولہ کوٹ میں 3 اور گوپس میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ آج دبئی میں COP28 ماحولیاتی سربراہ اجلاس کی افتتاحی نشست کے دوران ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث تباہی سے نمٹنے کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں COP28 کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صدر نے تاجروں پر زور دیا ہے کہ وہ کارکنوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ منصوبہ بندی کے نگراں وزیر نے کہا ہے کہ توانائی کی منصوبہ بندی سے اس کے بحران کے حل میں مدد ملے گی۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے ریاستی نشریاتی اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ 3,87,000 سے زائد غیر قانونی افغان باشندے گزشتہ سال اگست سے اب تک اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ تھائی لینڈ اپنی 3 بڑی یونیورسٹیوں میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے وظائف فراہم کرے گا۔ انسانی حقوق کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج مسلمانوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ بھارتی طالب علم کی طرف سے اسلام مخالف گستاخانہ ویڈیو پوسٹ کرنے کے خلاف کل بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ امریکہ نے نیو یارک میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش کرنے پر ایک بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی میں مزید 1 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم 3 میچز کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے آج آسٹریلیا روانہ ہوئی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ،
मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबाए खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्जियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज, अब्दुल कदीर और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।